السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے کا حل لے کر کے آیا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کی ضروریات ہیں۔ ہر ایک انسان کی الگ الگ قسم کے ضروریات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، اور ان ضروریات کو پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو ان تقاضوں کو، ان ضروریات کو پوری کر سکے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ وہ ایک نماز کی شکل میں ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے، یعنی تقاضے کی نماز، ضرورت کی نماز۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تقاضا پیش آتا، آپ کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا، تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہی صلاۃ الحاجت لے کر کے آیا ہوں، حاجت کی نماز لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ ہم سب کو بے شمار تقاضے آتے ہیں، بے شمار ضروریات آتے ہیں، لیکن ان ضروریات کے وقت ہم سب کو کیا کرنا چاہیے یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ضروریات کو پوری کرنے والی جو ذات ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم اس کے مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جو میں نماز آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، بہت دھیان سے سنیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کریں۔ جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آئے، کوئی اہم معاملہ پیش آئے، کوئی ضرورت اور تقاضا آ جائے، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے، گر گرا کر کے، عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ تو وہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، اس کے لیے کوئی مقرر وقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دن میں ہی پڑھیں یا رات میں پڑھیں، بلکہ جو مکروہ اوقات ہیں، جیسے سورج نکلنے کے وقت تقریباً 15 سے 20 منٹ تک، اسی طریقے سے جب دوپہر کا وقت آتا ہے، سورج بالکل سیدھے آسمان پر آ جاتا ہے اس وقت، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور سورج کے اوپر ایک طریقے سے زردی پن آ جاتا ہے، پیلا پن آ جاتا ہے، تو یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، ان 3 اوقات کو چھوڑ کر کے آپ جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ایک نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یعنی صرف ہم کو نیت میں صلاۃ الحاجت کو بڑھانا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ بعض لوگ اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے، فلاں سورت پڑھنی ہے، اتنے بار پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں آپ معمول نمازوں میں پڑھتے ہیں، عام نمازوں میں، بس ویسے ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ مثلا تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، مثلا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے، گر گڑا کر کے دعا مانگنی ہے۔ اگر کسی یہ دعا یاد نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں،
یہ دعا نہ پڑھ کے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے، رو رو کر کے، گر گرا کر کے، عاجزی کے ساتھ اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور پوری کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے اوپر تقاضے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ذات ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، ہم اسے چھوڑ کر کے دوسروں کی در بدر کی ٹھوکریں ہم کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی عامل کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی کسی درگاہ کے پاس، مزار میں جا کر کے طرح طرح سے منتیں مانگتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پریشانیاں جس ذات کی طرف سے آتی ہے، دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھ کر دعا مانگیں گے، ایک دن مانگیں گے، 2 دن مانگیں گے، تیسرے دن مانگیں گے، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جس طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے نماز ہی کے ذریعے ساری مشکلات کو حل کر لیا، ہم یہ واقعات گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو شامل نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنے مشکلات کو حل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔